پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اب ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ طلعت وزارت صاحبہ، ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی، اور اس وقت جو صورتحال ہے خاص طور پر پاکستان ہندوستان کی جنگ کہہ لیجئے، کشیدگی کہہ لیجئے، کیونکہ پاکستان نے 5 جو طیارے بھارت کے مار گرائے ہیں اور ان کے 40-50 فوجیوں کو جہنم واصل بھی کر دیا ہے. اس پر ہم بات کر رہے ہیں کہ آگے کیا ہو سکتا ہے. بہت شکریہ طلعت وزارت صاحبہ. کیا کہیں گی اس وقت کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کا کہ بھارت نے حملہ کیا، ہم نے منہ توڑ جواب ان کو دے دیا، اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟ جی، جہاں تک بھارت کے حملے کی بات ہے تو ہم نے اس حملے کو یعنی کہ ڈیفینسو ہماری موڈ تھا، اور ہم نے کوشش کی کہ جو ان کا اوفینس ہے اس کو جتنا بھی ہم ختم کر سکیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. مگر اب ایک چیز یہ ہے کہ بال اب ہمارے کورٹ میں ہے. انڈیا نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے، ہم نے اس کا دفاع کیا ہے، لیکن جب تک ہم وار کو اس کا ایک دیکھیں، جنگ میں ڈیفینس ہوتا ہے اور اوفینس ہوتا ہے. ابھی ہم نے ڈیفینس کیا ہے، ہمیں اوفینس پہ جانا ہوگا، ورنہ 2 مسائل ہمارے لیے ہوں گے. جی کیا ہے وہ؟ کشمیر کا مسئلہ جوں کا توں باقی ہے، بالکل. اور خطرہ یہ کہ امریکہ پاکستان پہ پریشر ڈالے گا کہ اسٹیٹس کو ایکسیپٹ کر لو. ہمیں اسٹیٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا ہے. ہمیں کشمیر پہ جو یو این ریزولوشن پاس ہو چکے ہیں اس پر عمل کرانا ہے، ان کو امپلیمنٹ کروانا ہے. اور یہ اچھا موقع ہے کہ کشمیر کا مسئلہ یو این نے جو ٹرمز ڈیسائیڈ کی تھی، کشمیر کے لوگوں کو اپنا رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن حاصل کرنا تھا، وہ ان کا رائٹ ہے، وہ ان کو ملنا چاہیے. تو یہ اگر کوئی پریشر آتا ہے ہمارے اوپر، اسے فائٹ کرنا پڑے گا. دوسری بات یہ کہ اگر ہم چپ بیٹھے رہے اور وہ انڈیا ہمارے اوپر بارش کرتا رہا، کبھی ڈرونز کی کبھی کس کی، اور ہم انہیں گراتے رہے لیکن ہم نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے، تو بھارت اس کو وتیرہ بنا لے گا. وہ جب بھی انہیں الیکشن جیتنا ہوگا وہ پاکستان کو اٹیک کر دیں گے، اور ان کے لوگ ان سے پوچھیں گے کہ جی اتنے جہاز کیسے گر گئے وغیرہ، تو وہ تو ڈینائی کر دیتے ہیں. انہوں نے تو اس دفعہ بھی ایکسیپٹ نہیں کیا ہے. اس بار بھی دیکھ لیجئے، کیونکہ طلعت وزارت صاحبہ کہ پہلگام واقعہ کوئی ثبوت دینے میں وہ ناکام رہے ہیں، اس کے باوجود بھی انہوں نے ہمارے سیولینز کو نشانہ بنایا ہے، 32 شہریوں کو شہید کر دیا ہے. ایگزیکٹلی یہی پوائنٹ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان سے کہا گیا، ہماری طرف سے یہ بہت زور ڈالا گیا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لائیے، مگر انہوں نے کوئی ثبوت نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو تھا وہ فالس فلیگ آپریشن تھا، انہوں نے خود کیا تھا. انہوں نے اس میں کشمیری مسلمانوں کو بھی شہید کیا اور ہندوؤں کو بھی مار دیا. تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے لوگوں کو بھی مار دیتے ہیں الیکشن جیتنے کے لیے اور اپنی سپورٹ بلڈ کرنے کے لیے. یہ ضرور ہے اس دفعہ وہ اللہ کے فضل سے کافی ایکسپوز ہو گئے، لیکن وہ نہیں مان رہے. وہ نہیں مان رہے کہ ان کے جہاز گرے، وہ نہیں مان رہے. انہوں نے سنا ہے فرانس کو یہ ایکسپلینیشن دیا ہے کہ جہاز تو ہم نے اڑائے ہی نہیں تھے، زمین پہ تھے، وہ پاکستان نے آ کے وہیں پہ وہ کر دیے. اپنے پائلٹس کو بچا رہے ہیں وہ، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن بہت ٹارنش ہوئی ہے، ان کی ریپوٹیشن بہت خراب ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ چل گیا کہ انڈین پائلٹس اور انڈین آرمڈ فورسز کی ٹریننگ بہت فضول ہے. بالکل وہ اس سطح کی نہیں ہے، انتہائی نکمے لوگ ہیں، اور انہوں نے جو حال کیا ظاہر پاکستان نے ان کا وہ یہاں تو ہو چکی کارکردگی بھی ان کی کہ ہے کس طرح کے لوگ. لیکن ظاہر ہے ایک اس وقت پاکستان کی جانب سے آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کیا کیا جائے، کیا ایسے اقدامات کیے جائیں کہ بھارت مذاکرات کی ٹیبل پر آئے اور یہ تمام مسائل پر بات کرے ہم سے؟ جی، ہر قوم کے اہداف ہوتے ہیں. انڈیا نے جو ہماری جگہیں اٹیک کی ہیں وہ بہت عرصے سے پلان کر رہے تھے. مسجدوں کو اٹیک کرنے سے جو انڈیا کے فنڈامنٹلسٹ ہندوز ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں. انڈیا نے انڈین مسلمانوں کو سڑک پہ وہ پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں آپ فلاں نعرہ لگائیں، اور اگر وہ نہ لگائیں تو ان کو
शहीद कर देते हैं, उनको बहुत जलील करते हैं। इसी तरह इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, वहां पर उन लोगों ने मुसलमानों का जीना हराम किया हुआ है, उनके मुल्क पे कब्जा किया हुआ है। तो पाकिस्तान के भी आई एम श्योर अहदाफ होंगे, क्या क्या जगहें अगर कभी हमें मौका मिलता है तो हमें तबाह कर देना चाहिए। एक तो मेरा ये आइडिया है ये कि जो उन्होंने हमारा पानी रोकने का सिस्टम बनाया है उसे तबाह कर देना चाहिए हमें। लेकिन उसके दीगर पहलू ये देखना होंगे कि कश्मीर के लोगों को उससे कोई नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जो वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो खत्म कर दिया लेकिन लेकिन तलत साहिबा, लेकिन ये भी तो मसला है ना कि हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं और उनकी तरह कोई इस तरह का एडवेंचर नहीं करना चाहते कि खत्ते में कुछ इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़े और फिर न्यूक्लियर स्टेट हैं दोनों, बात फिर बहुत आगे चली जाएगी। अब बात मेरा ख्याल है, देखिए हमारी खाली जिम्मेदारी नहीं है, जब दो न्यूक्लियर पावर्स होती हैं दोनों की जिम्मेदारी होती है कि न्यूक्लियर वेपन्स तक ना जाया जाए। लेकिन अगर हम इस डर में बैठे रहेंगे कि हम एक जिम्मेदार कौम है और वो लोग जिम्मेदार नहीं है, दोनों को जिम्मेदार होना पड़ेगा, दोनों को जिम्मेदार होना चाहिए। और हम अगर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कोई और आके हमारी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा। हमें अपने हुकूक के लिए खुद खड़ा होना होगा, खुद खड़ा होना होगा। बहुत शुक्रिया। तलत ज़ारा साहब हमारे साथ मौजूद थी, माहिर बैनुल-अक़वामी मज़दूर, और ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि जी वक्त आ गया है कि सबक सिखाया जाए। और यही बात आज जो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा, उन्होंने भी कहा कि ड्रोन हमलों के बाद भारत और पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई यकीनी हो गई है। और यही इरफान सिद्दीकी साहब ने भी कहा कि शहरी आबादियों पर भी हमले उन्होंने कर, तो हमारे पास अब मुँह तोड़ जवाब देने के अलावा कोई रास्ता बाकी नहीं रह जाता। लेकिन पाकिस्तान बड़े सब्र और तहम्मुल का अब तक पाकिस्तान ने मुजाहरा किया। आलमी बिरादरी तमाम चीज़ों को देख रही है और देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। लेकिन इंडिया को जो जिस तरह धूल चटाई है, जिस तरह 5 तैयारे उनके गिराए, फिर 40 से 50 भारतीय फौजियों को हलाक किया LOC पर, तो ये भी कम तो नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के पास अभी मौका मौजूद है। आज तक इतना ही। अगर प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त।